یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عزم وقار ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت ہے. آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مقام اللہ نے نور بنا کر پہنچایا اپنے رسول کو. وہ نور ایسا نور ہے, اس نور کی جلوہ گری ہے کہ آج ہم اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جشن میں میلاد میں محفل میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا, پہلی دفعہ روح ڈالی گئی. جب پہلی دفعہ روح ڈالی گئی, اللہ کے نبی کے نور کے جذبوں کو آپ مشاہدہ کریں. جب پہلی دفعہ روح ڈالی گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو. روح باہر, مولا میں اندھیری کو سلیمہ نہیں رہ سکتی. اللہ نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کی پشت انور بنا دیا. روح گئی ہے اور نور مصطفیٰ کے جذبوں سے منور ہوئی تو باہر آنے کے لیے تیار تھی. اب جب نور مصطفیٰ پشت آدم میں اللہ نے حکم دے دیا ہے فرشتوں سجدہ کرو, حضرت آدم کے لیے سجدہ ہو رہا ہے. حضرت آدم حیران, مولا میں نے ابھی کوئی تقویٰ نہیں کیا, کوئی پرہیزگاری نہیں کی, کوئی نمازیں نہیں پڑھی, کوئی سجدہ نہیں پڑھا, اور تیرے اتنے متقی فرشتے آخر کس خوبی کی بنیاد پر میرے نزدیک سجدہ کر رہے ہیں. اے مولا تیری خوبی کو مجھے ظاہر فرما دے. اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ نور اٹھایا, حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا, اور جب نور کے جلوے حضرت آدم نے اپنی پیشانی میں دیکھے ہیں تو حقیقت نے کہا ہے اے آدم اب جھک جاؤ. حضرت آدم جھکنے لگے. اللہ نے فرمایا اے آدم تم مت جھکنا, تم جھکے تمہیں باہر اٹھائے گا. ادھر سارے فرشتوں نے بغیر جھوٹ جلا کیے سجدہ کر دیا. ایک کا جو جس کے متعلق قرآن میں ہے کہ وہ جنات میں سے تھا, فرشتوں میں سے بھی نہیں تھا, جنات میں سے تھا. تفسیر قرآن کی تصویر ہے, آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی تصویر کیا ہے. جنات میں سے تھا, بھلے فرشتوں کو پڑھاتا تھا, جنت میں ٹہلتا تھا, مگر جناتوں میں سے تھا. اور جب جناتوں میں سے تھا اسے جب اس کی عبادت و ریاضات کی بنیاد پر اسے ناریوں سے نوریوں میں لے جایا گیا, جنات سے فرشتوں کے درمیان لے جایا گیا. جب مرتبہ پڑھ رہا تھا اسے کی ابلیس کتنا سیلفش تھا کہ جب اسے ناریوں میں سے نوریوں میں لے جایا گیا تھا تب اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اے مولا میں ناری ہوں, مجھے نوریوں میں کیوں لے جایا جا رہا ہے. مگر جب آدم کو سجدے کی بات آئی تو اسے اپنی نسل یاد آنے لگی, اسے اپنا مکان یاد آنے لگا, اسے اپنی قوم یاد آنے لگی, اسے اپنی مذہب میں یاد آنے لگی. مولا آدم خاک سے ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں. خاک کا مقام بستی ہے, آگ کا مقام بلندی ہے. بستی کے سامنے ہو جائے آج کا آدم کی بادشاہ ہے ایک گستاخی لیتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تیری ساری باتیں تیرے منہ میں جو کے بعد یہ نہیں, تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ اس کا وجود کس سے ہے, میں آگ سے ہوں, یہ خاک سے ہے. اگر بات یہاں آگ کوئی خاک کی نہیں تھی, بات تو اللہ کی بات کی تھی کہ یہ پسند ہے اللہ کی فرشتے آدم کو سجدہ کریں. تو نے خاک پر اعتراض نہیں کیا, اللہ کی پسند پر اعتراض کیا ہے. اگر اللہ کی پسند کا اعتراض ساری باتیں اوپر بات دی گئی, ادھر یہ جہنمیوں میں ہو گیا. اب اس نے سجدہ نہیں کیا اور باقی فرشتوں سے پوچھو ہے فرشتوں جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ اتنا متقی تھا, تم بھی متقی تھے, تم نے آدم کو سجدہ کیوں کیا؟ تمہارے پاس تصویر پر تصویر ہے, تحریر پر تحریر ہے, تحقیق پر تحقیق ہے. تم 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں سرما سجود رہتے ہو. کوئی فرشتہ ہمیشہ رکوع میں ہے, کوئی سجود میں ہے, کوئی قاعدے میں ہے, کوئی دعا ہے, کوئی تصویر کرنا ہے. اے فرشتوں اتنی عبادتوں کے افطار ہونے کے بعد, اتنی ریاضتوں کے تحریریں ہونے کے بعد وہ آدم جن کے گزرے ہیں ابھی روح جانے لگی, آخر ان کے لیے سجدے کو تم تیار کیسے ہو گئے؟ تو فرشتے تو ملائکہ تو قدسیہ جناب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی تک جو ہم سے سجدہ نہیں کرتے وہ سارے سجدے خدا کی عبادت کے لیے تھا, اور آدم نے سجدہ کیا جو خدا کی عبادت کی عبادت کے لیے کیا. وہ فرشتے عبادت کی
عبادت سے محفوظ ہو گئے. یہ عبادت سے خبر دکھا کے جنتیوں میں آ گیا. ذات گرامی نبی کے نور، ذات گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں ایسی کوئی برگزیدہ ذات نہیں جسے وسیلہ نہ بنایا گیا. حضرت آدم سے وسیلہ بنایا مولا، وہ نام جو میرے تیرے نام کے ساتھ دیکھا تھا اسی نام کے سستے میں میری توبہ قبول فرما لے. نوح نے وسیلہ بنایا مولا، اسی نام کے سستے میں میری کشتی کنارے پر لگا دے. ابراہیم نے وسیلہ بنایا مولا، اسی نام کے سستے میں نارے نمرود سے نجات دلا دے. یوسف نے وہ وسیلہ بنایا مولا، اسی نام کے سستے سے اندھے کنویں سے باہر نکال دے. یوسف نے وسیلہ بنایا مولا، اسی نام کی برکت سے اسی کے پیٹ سے آزاد کر دے. میں سوچ میں پڑ گیا، اے انبیاء کرام ابھی بارگی آئی نہیں ہے، ابھی نبی مکے میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی نبی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، ابھی نبی کی آمد نہیں ہوئی ہے، مگر نبی کو وسیلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا اگر تو ابھی تک آئے نہیں ہے، مگر آدم کی پیشانی میں تو وہی جلوہ گر ہے، نور کی پیشانی میں وہی جلوہ گر ہے، اسماعیل کی پیشانی میں وہی جلوہ گر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء کرام کی پیشانی میں وہی جلوہ گر ہے. اتنا سننا تھا کہ لوگوں نے میرے ساتھ سوال کرنا شروع کر دیا کہ انبیاء کرام نے یہ وسیلہ بنایا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا. تم سنی نبی کو کیوں وسیلہ بناتے ہو؟ کیا تمہاری پیشانیوں میں بھی نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے؟ تو اس نے جواب دیا اے سوال کرنے والوں سنو، انبیاء کرام نے اس لیے وسیلہ بنایا کیونکہ انبیاء کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا. اور ہم مومن ہم سنی اس لیے وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم کیا وسیلہ بناتے تھے کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. ہم وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ موجود ہے. محبت مصطفیٰ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اور اس محفل کے جلسے سے مولا جو بیمار میں شفا عطا فرمائے. ہمارے چھوٹے بھائی سرور صاحب کے والد صاحب بہت دنوں سے مولا اس محفل میلاد کے جلسے سے نجات عطا فرمائے. ہم سب کی حاضری کو بھی بارگاہ ہمارے پہلے سے جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے سے معاف فرما. بولے باپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت ہی اور موبائل بند کر پڑھوا رہے ہیں. پڑھوا دیں گے. کون بھگا جا رہا ہے؟ سب کو کسی کو چاہیے بتا دیا کیا پڑھ اور پھر